بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جنگ خندق میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاسوسی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھا کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو تم کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ ہم جانثارہ کیا کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگا، سینے چچا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق میں موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا، کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی، سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا، کوئی جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کرے گا۔ اس بار بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بلاخر میرا نام لے کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑے ہوئے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائیں کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کر کے مشرق میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا، نہ دکھائی دینے والا۔ واللہ اللہ کے لشکر اپنا کام برتی سے کر رہے ہیں۔ چولھوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹا دی ہیں، منہ کی چومپیں اکھڑ گئی، آگ جل نہیں سکتی اور کوئی شے اسے ٹھکانے نہیں رہی۔ اسی وقت ابو کھڑا ہوا اور بلاہر آواز لگائی کہ کہنے لگا کہ اے قریشیو، اپنا اپنا ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے اس کو کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اس نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ اب ابو سفیان نے کہا، قریشیوں، ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس لیے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی۔ اس نے ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک نہیں جلا سکتے، ہمیں اپنی جگہ نہیں ہے۔ میں تنگ آ گیا ہوں اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ واپس جاؤں، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے اپنے اونٹ پر جو بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اپنے پاؤں مارا اور 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا موقع تھا کہ میں ایک تیر سے ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں نے اپنے لشکر میں پہنچتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کو لپٹے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع اور سجود کیا اور وہی چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کو واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ آئے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کے سردی کی قسم اللہ کی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب اس لشکر کفار میں پہنچا، اسی وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تاپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور وہ بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ ہل ہی جائے، لیکن مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے
نہ کرنا کہ وہ چونک ہو کر جائیں تو آپ اپنا ارادہ ترک کر دیں۔ جب میں واپس آیا تو اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مجھ پر اڑا دی اور میں جب اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا کہ اے سونے والے، بیدار ہو جا۔ اور روایت میں بھی ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھتے کہ پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ بے شک امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور سی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ